الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل ہم نے سورہ بقرہ کی 101 آیت تک ہم نے درس قرآن کو مکمل کیا، اور ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے دوران تھے جب ہماری کلاس منقطع ہوئی۔ تو آج انشاءاللہ وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ہم آگے اپنے درس قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کا قصہ ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ قصہ ختم ہونے سے مراد یہ کہ اب تک جو ہے وہ یہود کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں واقعات، ان کو تنبیہات، ان کی سزائیں، ان کے عہد، ان کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر واقعہ یہ تھا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کل کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، یہ یہود اور نصارہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے بعد میں عقیدہ یہ گڑھ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت عطا کی گئی تھی اور آپ ہر ایک پر جو حکمرانی کرتے تھے وہ جادو کی بنا پر کرتے تھے، اور یہ عقیدہ ان کی نسل در نسل منتقل ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگرچہ نبی تھے لیکن بعد کی عمر میں انہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو جب یہ اب ایک زمانہ گزر گیا، ہزاروں سال گزر گئے، مدینہ کے جو یہودی تھے وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان بہت بڑے جادوگر تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ نہیں سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو یہ طعن کرتے اور کہتے دیکھو یہ محمد جو اپنے آپ کو سچے نبی کہتے ہیں، یہ ایک ایسے شخص کو نبی کہتے ہیں جو اتنا بڑا جادوگر تھا۔ تو یہ ایک تضاد آ گیا اور یہ طعنہ دیتے، اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ شیاطین جو جادو کرتے تھے ان کی پیروی کرنے لگے لوگ۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین الشیاطین کفروا، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور پھر دیکھیں آگے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ، تو کل ہم نے بات کی تھی کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جادو بہت عام تھا، اور بعد کے ادوار میں بھی جادو کثرت سے کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ جادو کرنا یہ حرام ہے، اور فقہ حنفی میں جادوگر کو قتل کیا جائے گا، اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اس کی توبہ یہ لکھا گیا ہے کہ اگر اسے پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو وہ توبہ مقبول ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ اسے پکڑ لیا گیا تو پھر اگر وہ توبہ کرے تو وہ عند اللہ تو مقبول ہوگی، لیکن دنیاوی قانون کے اعتبار سے اسے قتل ہی کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو جادوگر ہے وہ کیا آیا کافر ہو جاتا ہے یا کافر نہیں ہوتا۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ ایک ایسا جادو کرتا ہے جس میں کفریہ کلمات نہ ہوں، شیطان سے مدد حاصل کی گئی ہو لیکن کفریہ کلمات نہ ہوں، تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بہرحال وہ مومن رہے گا۔ اور اگر وہ کفریہ کلمات کا استعمال کرتا ہو، بت پرستی میں مبتلا ہو جائے، شیطان کے ساتھ ایسے اعتقادات رکھے جو توحید کے منافی ہوں، تو پھر وہ فوراً کافر ہو جائے گا اور وہ مومن نہیں رہے گا۔ تو سحر جو ہے اس کی بھی تعریف ہم نے کل سنی تھی کہ جادو کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا۔ بعض نے کہا کہ حقیقت بدل جاتی ہے اور بعض نے کہا کہ حقیقت وہی رہتی ہے لیکن صورتاً کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی صورت لے لی جائے، شرعی طور پہ اصطلاحی طور پہ سحر کا مطلب ہے، جادو کا مطلب ہے شیطان کی مدد سے، شیطانی قوتوں کی مدد سے، اور شیطان جب کہتے ہیں اس سے مراد ہیں برے جنات، کافر جنات، ان کی مدد کے ذریعے انسان کوئی ایسا عمل کرے جو عام طور پر نہ ہوتا ہو، جو
تو حیران کر دینے والا ہو، جو عجیب و غریب ہو، ایسا کوئی فیل کر دینا. اسی لیے معجزہ اور کرامت جادو سے مختلف ہوتے ہیں. معجزہ وہ ہے جو اللہ کا نبی دکھاتا ہے خاص اللہ کے حکم سے، اس کے اذن سے، اور کرامت وہ ہے جو اللہ کا ولی دکھاتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ انہوں نے اس کی جادو کی بھی پیروی کی جو ہم نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اتارا بابل شہر میں. اس کی مختلف حکمتیں لکھی گئیں. ایک حکمت یہ تھی کہ اس دور میں جادو بہت عام تھا، لوگ جادوگروں سے متاثر ہوتے، انہیں مبارک سمجھتے. تو اللہ نے دو فرشتوں کو اتارا کہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کرے. تو حقیقتاً وہ جادو سکھاتے نہیں تھے بلکہ آگاہ کرتے تھے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے. دوسرا جو زیادہ مقبول قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش ان فرشتوں کو اتارا. بالکل جس طرح اللہ نے دنیا میں آزمائشیں رکھی ہیں، شراب رکھی ہے تبھی انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، زنا کا وجود ہے تبھی مبتلا ہوتا ہے، مال رکھا ہے اس لیے مال کے لیے قتل و غارت کرتا ہے، حرام کماتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیجا، اور وہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے، لیکن ساتھ میں یہ کہتے کہ ہم بطور آزمائش ہم سے جادو نہ سیکھو. اب اس کا ذکر ہے کہ وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں یعنی وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہ سکھاتے حتی یہاں تک کہ یقولا وہ کہہ لیتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ بے شک ہم لوگوں کا امتحان ہے تو اے لوگوں تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو. فیتعلمون منہما، تو وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیتے. تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ جادو کی ایک اپنی حقیقت، ایک تاثیر موجود ہے. جو لوگ جادو کا انکار کر دیں کہ جادو کچھ نہیں، نظر بد کچھ نہیں، تو ظاہر ہے وہ لا علم ہے، کیونکہ قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ لوگ جادو کا وجود ہے، جادو کیا کرتے تھے، اور جادو کو اس نیت سے سیکھا کرتے تھے کہ وہ میاں اور بیوی میں درار ڈال دیں. اس کا مطلب کہ جادو کا ایک یہ بہت بڑا استعمال ہے، اور صرف آج کے دور کا نہیں، ہمیشہ سے ہے کہ میاں بیوی ازواجی رشتے میں رکاوٹ پیدا کی جائے اور اس کے اندر درار ڈالی جائے. اب اس کے بعد عقیدے کی آیت ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا وما ہم بدورین بہ من احد الا باذن اللہ، اور حالانکہ یعنی وہ اس نیت سے سیکھتے کہ مرد اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. یعنی اللہ کا جب تک حکم نہ ہو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہاں پہ کل میں نے مختصراً تفصیل عرض کی تھی کہ ایک ہے اللہ کا حکم، اس کا اذن، اور ایک ہے اس کی رضا. اللہ کی مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کائنات میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کا اذن ہے کہ اس کی اجازت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ زنا کا ارادہ کرتا ہے، شراب پینے کا ارادہ کرتا ہے، چوری، قتل، کسی بھی طرح کا گناہ کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ وہ جب ارادہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اللہ کا اذن شامل ہو جاتا ہے، تبھی تو وہ اس فعل پر قدرت رکھتا ہے. اگر اللہ کا اذن نہ ہو وہ فعل نہ کر سکے. لیکن کیا اللہ کی رضا بھی یہ ہے؟ کیا اللہ کی رضا یہ ہے کہ وہ شخص گناہ کرے؟ ایسا نہیں ہے. تو اللہ کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے اذن کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. جس چیز کا اللہ اذن دے گا وہی ہوگا. لیکن اللہ کی رضا کے منافی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رضامندی اس چیز میں ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، لیکن انسان اس کے برخلاف گناہ کرتا ہے. تو یہاں پر یہ عقیدے کی آیت ہے کہ جادو کی حقیقت تو موجود ہے، لیکن جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تب تک کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جادو کی حقیقت ہے. آپ جادو کا توڑ کریں. اگر آپ کو شک ہوتا ہے، ایسے اثرات ہیں کہ جادو آپ پر ہے، تو آپ کسی نیک شخص سے رجوع کریں، اس سے تعویذ لیں، اس سے دم کروائیں، اس سے کوئی اور وظائف لیں، اس کا ضرور علاج کریں. لیکن ساتھ میں آپ کے ذہن میں یہ عقیدہ موجود ہونا ضروری ہے کہ اس میں ضرور اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے اور یہ آزمائش کا وقت ہے. بالکل اس کو اس طرح سمجھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی جادو ہے، روزگار نہیں مل رہا جادو ہے، شادی نہیں ہو رہی جادو ہے. تو اگر کیا جادو ختم ہو جائے تو فوراً شادی ہو جائے گی؟ اگر جادو ختم ہو جائے تو کیا فوراً اولاد ہو جائے گی؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو اولاد دینا چاہتا ہے، لیکن ایک شخص جو شیطانی قوت رکھتا ہے، جو میلا کچیلا ہے، گندگی میں رہتا ہے، ایک عامل بن کر بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ ایسا شیطانی منتر پڑتا ہے اور وہ اللہ کے فیصلے میں آڑے آ جاتا ہے اور وہ آپ کی اولاد کو روک دیتا ہے. یہی معاملہ شادی میں بھی ہے، یہی معاملہ روزگار میں بھی ہے. پتہ یہ چلا کہ
جب بھی آپ پر اگر کوئی جادو کی صورت میں بھی آزمائش ہو تو آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ آزمائش اس وقت میرے لیے لکھی ہوئی تھی. اب یہ جادو ہے تو میں اس کا توڑ کروں گا, اس کا علاج ضرور کروں گا, لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بہرحال اللہ کی طرف سے مجھ پر آزمائش ہے اور یہی میری تقدیر کا فیصلہ تھا. جب یہ عقیدہ ہوگا تو انسان بلا وجہ ناشکری میں مبتلا نہیں ہوگا, بہت زیادہ وہم میں مبتلا نہیں ہوگا, بہت زیادہ پیچھے نہیں پڑ جائے گا کہ بس کسی طرح میں جان چھڑا لوں, رشتہ داروں پر شک نہیں کرے گا کہ پھپھی نے جادو کروایا یا ساس نے جادو کروایا یا فلاں نے جادو کروایا. اس طرح کے شبہات ختم ہوں گے اور انسان علاج کرے گا اور اللہ پر اپنا کامل یقین رکھے گا. آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اللہ نے فرمایا اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے. یعنی ظاہر ہے جو جادو کرتا ہے وہ بظاہر اگر کوئی نفع حاصل کر بھی لے تو حقیقتاً تو اس نے گناہ کمایا, حرام, گناہ کبیرہ اور اکثر صورتوں میں کفر, تو اس کا گھاٹے کا سودا ہے, اس کو نفع نہیں ہوگا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. یعنی جادو چونکہ اکثر جو ہے وہ کفریہ صورت میں ہوتا ہے, تو جس نے جادو کیا, جس نے کفر اختیار کیا, اس کا ایمان ضائع ہو گیا, اس کا ایمان ضائع ہو گیا اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے. پہلے اسی آیت میں شروع میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا, یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس سودے کی وجہ سے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, اور پھر فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آپ کو کسی بات کا علم ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ بربادی ہے, لیکن تب بھی اگر آپ اس میں پڑ جائیں تو یہ وہ گویا کہ بالکل ایسا ہے کہ آپ جاہل ہیں, گویا کہ بالکل ایسا ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں لیکن تب بھی وہ یہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش وہ یہ جان لیتے. یعنی حقیقتاً وہ بے عمل ہیں. تو جو شخص یہ جانتا ہے کہ نماز فرض ہے, نماز چھوڑنے کا عذاب ہے, جو شخص یہ جانتا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ سے جنگ ہے, اس پر بھی عمل کرتا ہے, تو حقیقتاً وہ جاہل کی مثل ہے, تو وہ علم ہی نہیں رکھتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے. اگر ایمان لاتے, پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے. اب آگے کی جو آیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کے متعلق ہے کہ ایک امتی جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہو, اور خاص طور پہ صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں ہوں, تو ان کو کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا چاہیے اور کن الفاظ سے کا استعمال کرنا چاہیے, کن کا نہیں کرنا چاہیے, اس کے متعلق یہ آیت ہے. اصحاب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے, حضور جو ہے وہ قرآن کے احکام بیان کرتے, اللہ کی آیات تلاوت کرتے, لوگوں کی رہنمائی کرتے, تو بعض اوقات چند اصحاب کو وہ بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے رائنا یا رسول اللہ, رائنا, ہماری رعایت فرمائیے, یعنی ہمیں پھر بتا دیجئے, ہمیں پھر سمجھا دیجئے. اب یہ ایک معمول تھا, رائنا لفظ کہا کرتے تھے. یہود کے یہاں رائنا لفظ جو ہے اس کا ایک غلط مفہوم تھا. تو جب یہود پہنچے, اس کیا مفہوم تھا وہ چھوڑ دیں, لیکن جب یہود نے یہ سنا تو انہیں موقع مل گیا, تو وہ بھی جب مجلس کے قریب سے گزرتے تو زور سے کہتے رائنا رائنا, اور اس میں مذاق اڑاتے. تو ایک صحابی ایسے تھے جن کو پتا تھا کہ عبرانی زبان میں, ان کی زبان میں اس لفظ کا معنی کیا ہے, تو انہیں بہت غصہ آیا اور کہا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ بھی تو یہی کہتے ہو. تو پھر دیکھیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں, تم رائنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا, کہ ہماری طرف نظر کیجئے, نظر کرم کیجئے. اس کے متعلق یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو, وقولوا انظرنا, اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں, واسمعوا, اور پہلے ہی بغور سنو, وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی رائنا نہ کہو کہ اے یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجئے, اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا, یا اے اللہ کے رسول ہمارے حالوں پہ نظر کرم کیجئے. واسمعوا, اور غور سے سنو, یعنی جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھو تو پہلے ہی غور سے سن لو تاکہ تمہیں یہ نوبت پیش ہی نہ آئے کہ پھر تم حضور کو تکلیف دو اور حضور سے کہو کہ پھر ہمیں بتائیے. وللکافرین عذاب علیم, اور جو لوگ اس الفاظ کے استعمال کے ساتھ توہین کا ارادہ رکھتے ہیں تو ضرور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے.
اب دیکھیں یہاں پر معاذ اللہ کوئی شخص جو ہے وہ حضور کی توہین نہیں کر رہا، یہاں پہ کوئی شخص حضور کی صفت کی برائی نہیں کر رہا، حضور کو جو چیز پسند ہے اس کی برائی نہیں کر رہا، حضور کو نیچا نہیں دکھا رہا معاذ اللہ، حضور کے ساتھ کوئی، حضور کو معاذ اللہ گالی نہیں دے رہا، کوئی ایسا کام نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو صحابہ ہیں جو با ادب حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں رائنا. تو اگر یہود مذاق اڑاتے تو وہ اڑاتے رہتے، ہر ایک کا منہ تو بند نہیں کیا جاتا. اگر ایک اچھا کام آپ کرتے ہیں اور اس سے لوگ بدگمانی کریں، اسے غلط سمجھیں، اسی کام کو غلط انداز میں پیش کریں، تو وہ کام تو ہمیشہ بند نہیں کر دیا جاتا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ادب کے لیے خاص اہتمام فرمایا. ایک وہ لفظ جو جائز ہو، جس کے متعدد معانی ہیں، ایک اچھا بھی ہے ایک برا بھی ہے، اور وہ جتنے لوگ ہیں وہ با ادب حضور کی بارگاہ میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ برے معنی کا خیال کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے. ان میں سے ایک ایک شخص وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل ایمان کے لیے چن لیے گئے ہیں. یہ ان لوگوں کو بطور مثال بنا کر منافقین سے فرمایا گیا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے کر آئے. تو ان لوگوں کے دل میں تو بے ادبی کا ذرہ برابر بھی نقطہ موجود نہیں تھا، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ادب کا اہتمام فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لفظ کو ہی چھوڑ دو کہ جس کا کوئی اور معنی غلط نکلتا ہو، ایسے لفظ کو ترک کر دو، بلکہ کہو قولوا انظرنا، نظر کرم کیجیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات میں سینسٹیوٹی ہے یہ بہت زیادہ ہے. یہ قرآن کا مزاج ہے. آج کے دور میں اگر گستاخی رسول کا موقع آتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، لوگ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اس پر میڈیا پہ آیا جاتا ہے، اس میں بائیکاٹ کیا جاتا ہے چیزوں کا، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ جنون پن ہے، یہ الگ ہے. آپ انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے قرآن کریم میں ہی کہ یہ جنون کہ کتنی آیات ایسی ہیں یہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی عزت، اس کی کتنی زیادہ تاکید ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ ایسا لفظ استعمال نہ کرو. تو یہاں سے ایک چیز تو میں یہ پتہ چل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ کہ جس کا کوئی متعدد معنی ہو اور کوئی معنی غلط نکل سکتا ہو، وہ ہمیں استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ پہلے کے دور میں عام ہوتا ہے، اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اس سے ایک حاصل ہونے والا احساس مختلف ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ اس لفظ کا احساس بدل جاتا ہے. تو یہاں پر عرف کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ آپ کے عرف میں جو لفظ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کا عرف میں کیا معنی سمجھا جاتا ہے، اس کا پرسیپشن کیا ہے، وہ ایک پازیٹیو ہے یا وہ نیگیٹو پرسیپشن ہے. تو ان چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے. اور گستاخی رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، اب چاہے آپ کو معاذ اللہ کوئی گالی دے، آپ کی توہین کرے، آپ کے کسی وصف کی برائی کرے، آپ کی ایسے الفاظ استعمال کرے جو توہین آمیز ہوں، کسی طرح بھی ہو، تو یہ کفر ہے. انسان فوراً ایمان سے باہر ہو جائے گا، فوراً اسلام سے باہر ہو جائے گا، اور ایسا شخص واجب القتل ہے اسلامی حکومت میں. اب اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں بھی اکثر کا قول یہی ہے کہ توبہ عند اللہ تو مقبول ہوگی، لیکن توبہ ایسے کی مقبول نہیں کہ جس کی گستاخی صریح ہو. اور اگر صریح کوئی لفظ استعمال کیا جائے گستاخی میں تو اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. بالکل اس طرح اگر کوئی شخص اپنی عورت سے کہے کہ تو طلاق والی ہے، کوئی شخص اپنی عورت سے کہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اور بعد میں جب معاملہ غصہ کم ہو جائے تو کہے نہیں میں نے طلاق سے مراد کچھ اور لیا تھا، تو وہاں پر قاضی یہ بات نہیں مانے گا، کیونکہ طلاق کا مفہوم طلاق ہی ہے. آپ طلاق سے مراد کچھ بھی لے لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ازرو شرع آپ کی طلاق واقع ہو جائے گی. تو بالکل اسی طرح اگر کوئی صریح لفظ گستاخی رسول میں استعمال ہو جائے اور پھر کوئی شخص کہتا رہے کہ میرا یہ مطلب نہیں یہ تھا، یہ مطلب نہیں یہ تھا، وہ نہیں سنا جائے گا، وہ گستاخی ہی تصور کی جائے گی. یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے، سینسٹیو ایشو ہے، اور اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے.
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی یہ ظاہر ہے کہ کافر اور مشرک نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت سے خاص فرما دیتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت فضل والا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو آج اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اور مجھے توفیق دی ہے کہ میں درس قرآن کروں اور آپ اس درس قرآن کو سماعت کریں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نیک توفیق دی ہے، تو اللہ کا ہم سب پر خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیا ہے. اس کے بعد یہ آیت کریمہ ہے، اور یہ ایک بڑا ایک اہم پہلو ہے. اسے ہم شرع میں کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ. جب قرآن کی بات ہوتی ہے ٹیکنیکلی، اور تفسیر کی بات ہوتی ہے، درس قرآن کی بات ہوتی ہے، اور مختلف آپ نے اصطلاحات سنی ہوں گی، تو اس میں ایک یہ بڑی اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ. اور بزرگان دین میں سے بعض نے، بلکہ بڑے اصحاب نے بھی یہ لکھا کہ ایک شخص جب تک ناسخ منسوخ کا مکمل طور پر علم نہ رکھتا ہو تو وہ درس قرآن دینے کا اہل نہیں ہے. ناسخ منسوخ کیا ہے؟ نسخ کہتے ہیں ایک حکم سے دوسرے حکم کو زائل کرنے کو. ناسخ منسوخ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اسے آسان الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک حکم دیتا ہے کہ مثلا فلاں کام کرو، اور پھر ایک مدت کے بعد وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور ایک نیا حکم آ جاتا ہے جو اس حکم کے مخالف ہوتا ہے، اور وہ نیا حکم اب فار ایور، اب ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہو جاتا ہے، اور وہ پہلے حکم پر عمل ختم ہو جاتا ہے. تو جو پرانا عمل تھا کہ اب جو ختم ہو گیا اسے کہتے ہیں منسوخ، اور جو نئی آیت کریمہ آ گئی، جو نیا حکم آ گیا، اسے کہتے ہیں ناسخ. یعنی یہ نسخ کرنے والا ہے اور پرانا حکم منسوخ ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں، میں چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ابھی پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ناسخ منسوخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پچھلی آیت ہے وہ مفضول ہے اور دوسری افضل ہے. پہلے چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. تقریباً اچھا، اس میں اختلاف ہے کہ قرآن کریم میں کل کتنی تعداد ہے ناسخ اور منسوخ کی. مختلف تعداد ہیں. حضرت علامہ مفتی غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 12 آیات لکھی ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرے، یہ متقین پر حق ہے. یعنی پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے مالدار ہو تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ضرور وصیت کرے، تو اس کا تقاضا تو یہی تھا. لیکن بعد میں حدیث پاک آئی کہ سنن ابو داؤد میں حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حقدار کو اس کا حق دے دیا، اس لیے اب وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. تو اس حدیث پاک سے، اور بعض نے کہا اجماع سے، اور بعض نے کہا کہ سورہ نساء میں والدین اور قریبی رشتہ داروں کے جو حصے بیان ہوئے ان آیات کی بنا پر یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا. تو اب آپ اس جانب، اور اس کی اور کئی مثالیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ان مصنف کے نزدیک 12 آیات ایسی ہیں کہ جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اب آپ اس جانب غور کریں کہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی وہ قرآن کا حصہ ہے، اور بعد میں جو میں نے بیان کی وہ حدیث بھی ہے، اور بعض نے کہا کہ سورہ نساء میں جو قرآن کی آیات بیان ہوئی وہ ناسخ ہیں، یہ پرانا حکم منسوخ ہے. دونوں قرآن میں موجود ہیں. کیا ناسخ اور منسوخ کو پڑھنے کا ثواب علیحدہ علیحدہ ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں. بطور قرآن اللہ کے کلام کے اعتبار سے دونوں ایک ہی درجے پر ہیں. آپ یہ آیت پڑھیں، ناسخ آیت پڑھیں یا منسوخ آیت پڑھیں، ثواب برابر ہے. اسی طرح کیا یہ دونوں آیات افضل اور مفضول ہیں؟ کیا یہ ہم سمجھیں
کہ ایک آیت ایک حکم اللہ نے ایک وقت میں عطا فرمایا، اور جس طرح انسان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لاز بدلتا رہتا ہے، پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد کہتا ہے نہیں یار اس کی وجہ سے مسئلہ ہے، پھر بل پاس ہو جاتا ہے، اکنامک ریفارمز بدلتے رہتے ہیں، کبھی ٹیکس ایک چیز پر بڑھتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے، کبھی بجلی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے کم ہو جاتی ہے، تو یہ تمام چیزیں رہتی ہیں اور انسان جو ہے وہ تجربہ کرتا ہے، پھر کبھی کامیابی ہوتی ہے کبھی ناکامی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اس لیے ناسخ اور منسوخ میں افضل مفضول نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ حکمت شرع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھتا ہے تو ایک مدت کے لیے ایک حکم کو جاری فرماتا ہے، اور وہ ایک مدت تک ہوتا ہے، اور جب تک دوسرا حکم نہ آ جائے وہ حکم قابل عمل رہتا ہے، اور اگر دوسرا حکم نہ آتا تو بھی پہلا حکم چلتا رہتا، وہ قابل عمل رہتا، لیکن پھر اللہ کی رضا یہ ہے کہ اللہ پھر ایک اور حکم ارشاد فرماتا ہے اور پھر وہ بدل دیا جاتا ہے، تو جو پہلا ہوتا ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، وہ قرآن کا ہی حصہ رہتا ہے، وہ اسی طرح افضل ہے، لیکن اب وہ قابل عمل نہیں رہتا، اور جو دوسرا ہے اب وہ تا قیامت قابل عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ناسخ اور منسوخ کا بیان کیا، کیونکہ جب ناسخ اور منسوخ کا ذکر آیا تو اس میں بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور آپ کے علم میں ہے، جب ہم ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے پہلا پارہ مکمل کریں گے اور اس کے بعد دوسرے پارے کا آغاز کریں گے، تو دوسرے پارے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا، اور قبلے کی تبدیلی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر اللہ نے حکم دیا تو پھر مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے۔ تو یہ جو تبدیلی تھی اس میں یہود نے مذاق اڑایا اور کہا کہ دیکھو یہ کیسے اللہ کا نبی ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف نماز، اب کعبے کی طرف نماز، اور بالکل الٹ سمت میں، تو یہ الگ الگ اپنے حکم بدلتے رہتے ہیں، اس کا مطلب کہ ان کے حکم میں پختگی نہیں ہے، ان کے حکم میں نقص ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے اپنا دفاع فرمایا اور کہا کہ یہ ناسخ منسوخ ہم کیوں کرتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسہا، جب کوئی ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آیت قرآن میں موجود ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 12 آیتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن میں موجود ہیں، ہم انہیں پڑھتے ہیں، وہ قرآن کا حصہ ہیں، لیکن ان کا حکم قابل عمل نہیں ہے، اور کچھ آیتیں ایسی تھیں جو پہلے صحابہ کو یاد تھیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر دیا اور ان کی تلاوت کو بھی منسوخ کر دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ پہلے تو میں سورہ احزاب میں اتنی آیات پڑھا کرتا تھا لیکن اب میں سب بھول چکا ہوں اور دیگر بھی بھول گئے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسہا، کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں کہ ایک حکم ارشاد فرمائے بعد میں دوسرا حکم ارشاد فرما دے اپنی مشیت سے، اس کا وہ حاکم ہے، وہ جب جو چاہے جو کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت کو منسوخ کر دیتا ہے، تو یہ تو سمجھ آتا ہے ناتی بخیر منہا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لے آتا ہے، اور بہتر سے مراد یہی کہ جو لوگوں کے لیے اب قابل عمل ہو، بہتر سے مراد یہ نہیں کہ وہ بطور کلام افضل ہے یا اس کا پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن پھر اللہ نے فرمایا او مثلہا، یا اس کی جیسی لے آتا ہے، تو جب اس جیسی ہی آیت لانی ہے تو پہلی کو منسوخ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ آزمائش میں مبتلا ہوں، لوگوں کا امتحان ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ خود ابھی سورہ بقرہ میں آخر میں آیت آئے گی کہ تم جس جگہ رک کرو گے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ہم اصلاً اگر نماز کا حکم ایک ہی سمت میں ہے، کعبے کی طرف ہی نماز ہوگی، لیکن ویسے دیکھا جائے اگر یہ کعبے کی تعین نہیں کیا جاتا تو جس سمت میں رک کیا جاتا اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی، لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ پہلا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، تب وہ جو حکم منسوخ ہوا اس میں ڈائریکشن تبدیل ہوا، اب یہ اس سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ اس کی مثل ہے، اسی طرح کا حکم ہے، بس ڈائریکشن بدل گیا، لیکن وہ بطور آزمائش تھا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم دیکھیں لوگوں میں کہ کون اے حبیب آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون پلٹ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ناسخ منسوخ ایک اہم چیز ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو خود پڑھ کے سمجھ جائیں گے، کیا ضرورت ہے کسی عالم دین کی؟
اب وہ قرآن کا اردو ترجمہ لے کر بیٹھ جائیں. اب آپ مجھے بتائیں کس اردو ترجمے میں لکھا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور یہ آیت اس حکم سے منسوخ ہو چکی ہے؟ کسی میں نہیں لکھا. اس کا مطلب کہ اگر وہ صرف ترجمہ لے کے بیٹھیں گے اور احکام خود اخذ کرنا شروع ہو جائیں گے تو وہ بعض اوقات گمراہ ہو جائیں گے. لیکن یہ لوگ نادان لوگ سمجھتے نہیں ہیں. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خود سے نہ پڑھے؟ آپ قرآن ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر والا قرآن پڑھیں تاکہ آپ پر واضح ہو کہ اس ترجمے میں کیا مفہوم دیا ہوا ہے. بالکل مختصر تفسیر ہو لیکن وہ ضرور پڑھیں. اور جو خاص طور پر احکام کی آیات آتی ہیں اس میں کسی عالم سے رجوع ضرور کریں. یوٹیوب پر جو معتبر عالم ہے اس کی ویڈیو ضرور دیکھیں کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کریم میں، چاہے وہ نماز سے متعلق ہے، روزے سے، پردے سے، وراثت سے، کیا یہ اس کا مفہوم میں نے صحیح سمجھا ہے؟ اگر آپ کو تصدیق مل جائے تو بس پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور اگر آپ نے نہیں سمجھا تو تب بھی شکر ادا کریں کہ آپ کی درستی ہو گئی. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، قریب. تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. یہاں تو جب انسان مالدار ہوتا ہے تو ہی ہر کوئی دوست ہوتا ہے، جب انسان غریب ہو جائے تو کتنے دوست ہوتے ہیں. تو جب قیامت میں اٹھیں گے کافر اور اللہ کے مقابلے میں ہوں گے تو انہیں کیا لگتا ہے ان کے کتنے مددگار ہوں گے، کتنے دوست ہوں گے؟ کوئی دوست نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا دوست ہے ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے. کیونکہ بعض اوقات ایک غیر دوست، ایک انجان شخص بھی مدد کر دیتا ہے انسان کی. تو نہ دوست ہوگا قریب قرابت دار ہوگا جو تمہیں دلاسا دے، جو تمہارے ساتھ کھڑا ہو، اور نہ کوئی تھرڈ پارٹی مددگار ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اب بعض لوگ عجیب و غریب سوال کرتے تھے. بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود نے کہا، بعض یہودیوں نے، کہ اصل میں قرآن جو ہے نا وہ آپ پر خود نازل ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے. قرآن ایک ہے قرآن کا انزال، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر میں 27ویں شب قدر میں، جو کہ غالباً 27ویں رمضان کہا جاتا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. انزال کا مطلب ہوتا ہے نازل کر دینا ایک ہی وقت میں ایک ساتھ. اور ایک ہوتا ہے تنزیل. تنزیل کا بھی لفظ آیا ہے قرآن کے لیے کہ آہستہ آہستہ. تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک ساتھ نازل ہوا، اسے کہتے ہیں انزال. اور آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، اسے کہتے ہیں تنزیل. تو یہ یہود یہ کہتے تھے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ایک ساتھ پوری عطا ہو گئی تھی توریت، تو آپ کو آسمان سے پوری ایک کتاب مل جائے پھر ہم اس کو پڑھیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے. بعض نے کہا کہ آپ ایک کام یہ کریں کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے نا اس کو پورا سونے کا بنا دیں گے، معجزہ دکھا دیں. اگر آپ نے سونے کا بنا دیا تو بس ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہ اس طرح کے آ کے مطالبات کرتے، سوال کرتے. تو اللہ نے فرمایا ام تريدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی امت میں سے 70 نیکوکاروں کو پہاڑ طور پر لے کے گئے توبہ کی غرض سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں، اور انہیں ایک بجلی نے پکڑ لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے. تو وہ بھی ویسے ہی سوال کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے اپنی دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں. فَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر
قادر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے، نقصان ہوا، تو حضرت عمار بن یاسر کے پاس چند یہودی آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو تمہیں پہلے ہی کہتے تھے کہ تم اس دین پر قائم ہو لیکن تمہیں اس کا نفع کچھ نہیں ہوگا، تو تم پھر ایک کام کرو، تم واپس یہودی ہو جاؤ، تم ہمارے دین اختیار کرو، اور اسلام پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس موقع پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ اس اعتبار سے نازل ہوئی کہ یہ یہودی اہل کتاب، ان پر واضح ہے، ان پر حق واضح ہو چکا ہے، لیکن یہ تب بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تمہیں واپس کفر کی طرف لے آئیں، اپنے کس بنا پر؟ اپنے حسد کی وجہ سے۔ یہ حسد کیا چیز ہے؟ ہم بعض اوقات سنتے رہتے ہیں اے اللہ حسد سے بچا، اے اللہ بخل سے بچا، کینے سے بچا، لیکن اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا حسد کیا چیز ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی اور کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور وہ چاہے کہ یہ نعمت اس شخص سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں حسد، اور یہ ظاہر ایک باطنی بیماری ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو ظاہری امراض ہیں، امراض سے مراد جو ظاہری گناہ ہیں، لوگ بھی بعض اوقات اس پر واقف ہوتے ہیں، اور انسان خود تو واقف ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے، وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ روزہ انسان کوئی روزہ نہ رکھے، لوگوں کے علم میں آ جاتا ہے، اگر لوگوں کے علم میں نہیں تو انسان خود جانتا ہے، نماز چھوڑ دے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، حج نہ کرتا ہو اگرچہ صاحب حیثیت ہو، اسی طرح قربانی نہ کرتا ہو، مال وراثت ہو اس کے پاس تقسیم نہ کرتا ہو۔ یہ تمام وہ گناہ ہیں کہ جس پر لوگ بھی مطلع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حرام میں ہو، شراب پیتا ہو، بدنگاہیاں کرتا ہو اور غلط کاموں میں ہو، لوگ بھی مطلع ہو جاتے ہیں اور اس پر خود بھی واضح ہوتا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، چاہے وہ شرمندہ نہ ہو لیکن وہ جانتا ضرور ہے کہ یہ گناہ ہے۔ یہ جو باطنی امراض ہیں، انسان اپنے آپ کو بہت نیکوکار سمجھتا ہے، بہت نیک سمجھتا ہے، اور وہ ان امراض میں بری طرح پھنسا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات کا علم بھی نہیں رکھتا۔ وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہوتا ہے، وہ روزے دار بھی ہوتا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، وہ اس کے 5 وقت کے الگ الگ وظائف بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بری طرح اس طرح کی باطنی بیماریوں میں گرفتار ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن اس بات کا علم نہیں رکھتا۔ تو اس طرح کی چیزوں کا بھی علم رکھنا ضروری ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس نعمت دیکھے اور چاہے کہ وہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ اب یہ ہر چیز میں ہو سکتی ہے، مال میں ہو سکتی ہے، کسی کے پاس بڑی شاندار گاڑی ہے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ چاہیں کہ وہ گاڑی اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تباہ ہو جائے، وہ جہاں پر نوکری کرتا ہے اس کی نوکری چھن جائے اور مجھے وہ گاڑی مل جائے، ویسی ہی گاڑی مل جائے۔ وہ منصب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، کسی کے پاس بڑی عزت ہے، کوئی بڑی پوزیشن پر ہے، آپ چاہیں کہ وہ پوزیشن اس سے چھن کر مجھے وہ منصب مل جائے۔ وہ علم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، کوئی بڑا عالم دین ہے، آپ چاہیں اس سے علم زائل ہو جائے، بھول جائے، اناپ شناپ کچھ بولنا شروع کر دے اور مجھے علم حاصل ہو جائے۔ عزت کے معاملے میں ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، یہ تو ہے حسد کی تعریف۔ اب اگر اس میں ایک چیز پائی جائے، یعنی آپ کے دل میں صرف یہ تمنا ہو کہ سامنے والے سے یہ چیز چھن جائے چاہے مجھے نہ ملے، تو اسے کہتے ہیں کینہ، کینہ پروری، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے۔ اور اگر یہ تمنا نہ ہو، بس یہ ہو کہ سامنے والے کے پاس بھی رہے اور اللہ مجھے بھی ایسی چیز عطا کرے، تو اسے کہتے ہیں رشک، رشک کرنا۔ رشک کرنا اکثر بعض چیزوں میں جائز ہوتا ہے، بعض چیز میں مکروہ ہوتا ہے۔ حسد جو ہے وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے، اسی طرح کینہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو میں پھر دوہرا دیتا ہوں، رشک یہ ہے کہ سامنے والے کے پاس کوئی چیز ہو اور آپ چاہیں اس کے پاس بھی رہے مجھے بھی مل جائے، یہ ہے رشک۔ کینہ یہ ہے کہ سامنے والے کے پاس کوئی چیز ہو، آپ چاہیں اس سے چھن جائے، اس سے زائل ہو جائے، لیکن چاہے مجھے ملے نہ ملے، یہ ہے کینہ۔ اور حسد یہ ہے کہ جس میں دونوں باتیں ہوں، آپ چاہیں سامنے والے سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ ہے حسد۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں اور گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اب دیکھیں، حسد جو ہے وہ جوئے کی طرح نہیں ہے۔ ایک شخص نمازی ہو، روزے دار ہو، پرہیزگار ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، کئی بہت مال خرچ کرتا ہو، لیکن اگر وہ دوسروں کا مقام، مرتبہ، عزت، مال، دولت، اولاد ان سے دیکھ کر اگر حسد کرتا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے یا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بڑی ایک پیاری حدیث پاک ہے،
میں اسے مختصراً بتاتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو حضور نے اچانک فرمایا کہ جس شخص نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس جانب دیکھے. تو دیکھا تو ایک شخص آیا. پھر اگلے دن ہم اچھا, اور کہا جاتا ہے کہ وہ شخص آیا اور اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی جوتیاں تھیں. دوسرے دن پھر ہم نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, حضور نے پھر وہ فرمایا, پھر وہی شخص آیا. تیسرے دن پھر ہم بیٹھے ہوئے تھے, حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھے, پھر وہی شخص داخل ہوا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس شخص کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں 3 روز آپ کے پاس قیام کرنا چاہتا ہوں, آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں, اور کوئی وجہ بیان کی. انہوں نے قبول کیا کہ بالکل مہمان بنے. اب حضرت عبداللہ بن عمر اس نیت سے گئے کہ اب میں یہ دیکھتا ہوں ان کا عمل کیا ہے, ایسا کیا کرتے ہیں کہ 3 روز حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس جانب دیکھے, اور وہی شخص داخل ہوئے. تو ساری رات وہ جاگتے رہے, دیکھتے کہ تہجد گزار ہے یا نہیں ہے, رات میں اٹھ کے ذکر الہی کرتے ہیں, رات میں اٹھ کر کچھ کا پڑھتے نہیں پڑھتے, کچھ بھی نہیں, فجر میں اٹھے. پھر دوسرا دن گزرا, پھر تیسرا دن گزرا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا. تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس کی زبان سے خیر کے سوا کسی کا ذکر نہیں سنا. جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ تمہارے متعلق جنت کی بشارت سنی ہے, اور میں نے تو تم کو کوئی غیر معمولی نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جب حضرت تو وہ اس نے کہا کہ بس وہی عمل جو آپ نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ بس میں تو وہی کرتا ہوں جو آپ نے دیکھا, اور تو کوئی اضافی عمل نہیں ہے. تو جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو اس نے آپ کو آواز دی اور کہا وہ عمل میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں ہے, یہ وہ عمل ہے جو تمہیں نظر نہیں آیا, اور وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں ہے, اور جس کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو میں اس پر حسد نہیں کرتا, میرے اندر حسد نہیں ہے. حضرت عبداللہ نے کہا اسی نیکی کی وجہ سے تم اس مرتبے کو پہنچے ہو. اس حدیث کو امام احمد نے امام بخاری کی شرط کے مطابق روایت کیا ہے, اور اس کو امام مسلم, امام نسائی, امام ابو یعلا, امام بزار نے بھی روایت کیا ہے. ایک اور روایت ہے, امام بخاری فرماتے ہیں, بس اس روایت کو چند منٹ میں درس کا اختتام کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 شخصوں پر حسد کرنا جائز ہے. یہ حسد سے مراد یہاں پر رشک ہے, صرف 2 لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک اس شخص پر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا اور وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو. وہ آدمی تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی قرآن دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا. دوسرے اس شخص پر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ شخص حق کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہو. آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی مال دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح مال خرچ کرتا. تو رشک جو ہے وہ 2 چیزوں میں جائز ہے, ایک قرآن علم کے معاملے میں, قرآن کے معاملے میں, اور ایک ایسے مالدار سے رشک جائز ہے کہ جو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. دنیاوی چیزوں میں رشک جو ہے وہ مکروہ ہے, وہ شریعت پسند نہیں کرتی. آپ نے کسی کی بڑی شاندار گاڑی دیکھی, گھر دیکھا, اور آپ کے دل میں خواہش ہو اللہ یہ مجھے بھی مل جائے, یہ شریعت اس بات کو پسند نہیں رکھتی کہ آپ دنیاوی چیزوں کی خواہش کریں, آپ کے دل میں تمنا پیدا ہو. بلکہ جو دنیا ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے, وہ ایک سفر ہے, وہ جس طرح ایک راہ چلتا مسافر ہوتا ہے, بالکل دنیا کا وہ معاملہ ہے. تو اس لیے اس کی تمنا کرنا جو ہے وہ شریعت کو محبوب نہیں ہے. تو حسد سے اچھا, بعض اوقات حسد جو ہے وہ چہرے سے, باتوں سے ظاہر ہو جاتا ہے, بعض اوقات نہیں ہوتا. تو جس کے دل میں حسد ہو, اچھا اس میں خرابی کیا ہے, یہ کیوں اتنا ممنوع ہے, اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں خرابی یہ ہے کہ جو شخص حاسد ہوتا ہے اصلاً وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے. اگر اسے اعتراض ہے تو وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تو نے اسے مال دیا, اسے حسن دیا, اسے مقام دیا, اسے منصب دیا, اور مجھے نہیں دیا. تو یہ حقیقتاً اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. تو پھر بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حاسد ہو تو اس کو وہ کام کرنا چاہیے جو حسد کے منافی ہو. ایک حاسد کیا چاہتا ہے کہ جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کی تعریف نہ ہو, اس کو انعامات نہ ملیں, اس کے پاس مال و دولت جمع نہ ہو, اس کی لوگ عزت نہ کریں, اسے پذیرائی نہ ملے, وہ چیز اس سے ہٹ جائے تو بس وہ اس کا الٹ کرنا شروع کر دے. جس سے جلتا ہو اس کی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر تعریف کرنا شروع کر دے, اس کے خوبیاں بیان کرے, اس کو تحائف دے, اس سے جا کے ملے
یہ وہ اس طرح کے جب اعمال کرے گا تو اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دل سے حسد کو ختم کر دے گا. ورنہ حسد ایسی بیماری ہے کہ جو دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتی، انسان جل جل کر حسد میں ختم ہو جاتا ہے. تو بس یہاں پر آج ہم آیت کا آخری حصہ رہ گیا، فَأْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. یعنی ابھی جو ہے وہ ان سے مقابلہ نہ کرو، ابھی درگزر کرو، معاف کرو. جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تو ان سے جہاد کرنا، ان کا سخت مقابلہ کرنا، یعنی ان سے پھر بعد میں ٹیکس وصول کرنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اپنا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر آج ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے درگزر فرما لے. السلام علیکم. انشاءاللہ کل ہم اگلی آیت سے اس کا تسلسل جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.